محمد علی جناح سے قائد تک کا سفر۔ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد۔ اور تو کیا کسی پیمان کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔ تاریخ 25 دن سوموار، مہینہ دسمبر، سال 1876، شہر کراچی، دیس ہندوستان۔ ادھر مؤذن آزان دیتا ہے، ادھر پونجا جناح کی خواب گاہ میں آزادی پرچمار آنکھ کھولتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا اپنے بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا۔ قائد اعظم کی 3 بہنیں اور 3 بھائی تھے، جن میں فاطمہ، مریم، شہرین، اور بھائیوں میں احمد علی اور رحمت علی اور بندہ علی تھا۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا اور آپ کی والدہ کا نام میٹھی بائی تھا۔ آپ کے والدین گجراتی زبان بولا کرتے تھے، جبکہ بچے انگریزی زبان کو فوقیت دیتے تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے آبائی اسکول سے حاصل کی، جبکہ بعد میں انہوں نے کراچی کے مدرسۃ السلام سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے میٹرک جامعہ ممبئی کے اسکول سے کیا۔ قائد اعظم اپنے بچپن میں اپنے پولیس اسٹیشن میں قانونی کارروائی دیکھا کرتے تھے۔ آپ ہر بات میں سچ کا ساتھ دیتے اور بزرگوں کی بیٹھک میں بیٹھنا پسند کرتے۔ آپ اپنے والد کی مرضی سے ایک برطانوی کمپنی میں نوکری کرنے لگے کہ اس سے پہلے آپ کی والدہ نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ قائد اعظم کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ یوں آپ کی شادی ایمی بائی سے ہو گئی۔ 1893 کو آپ لندن روانہ ہو گئے۔ بدقسمتی سے آپ کی شادی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی، کیونکہ آپ کی شادی کے کچھ عرصے ہی آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور قانون کی پڑھائی شروع کر دی۔ اسی دوران آپ کو دوبارہ ایک اور صدمے سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے لندن کیمبرج یونیورسٹی میں وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ دوران ڈگری قائد اعظم کی حاضر دماغی کی وجہ سے لندن میں آپ کے استاد پیٹر آپ سے بہت نفرت کیا کرتے تھے۔ ایک دن پیٹر ڈرائنگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو آپ بھی اپنے کھانے کی ٹرے لے کر اسی میز پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا۔ اس نے کہا، آپ کو نہیں پتا، ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ جس پر جناح نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، I should fly on another table، جس پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا۔ آپ اپنے تعلیمی دور میں دیگر ہندوستانی رہنماؤں کی طرح برطانوی روشن خیال لیڈرز سے متاثر ہوئے۔ یہ سیاسی رجحان قومی و جمہوری اور تعمیری سیاست پر مشتمل تھی۔ اس دوران آپ نے بہت سے طلباء کے ساتھ مل کر برطانوی جمہوریت میں سرگرم حصہ لیا، اور ان سرگرمیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے آئین ساز نظریے کے حامی ہو گئے۔ مل ہی جاتی ہے کبھی ان خوابوں کی تعبیر کہیں، تیرے وہ خواب مگر ہم سے سنبھالے نہ گئے، کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی ریشمی ٹائی ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ نہیں پہنی۔ یوں اسی دوران قائد اعظم کو اپنے والد کی طرف سے ایک خط موصول ہوتا ہے۔
جس میں والد کاروباری خار کی وجہ سے وہ ان کا خرچ اٹھانے سے قاصر تھے اور انہیں جلد واپس آنے کی تلقین بھی کی تھی۔ یوں 1895 میں وہ برطانیہ میں کم عمر 19 سالہ بار کہلانے والے پہلے ہندوستانی تھے۔ اس کے بعد آپ واپس کراچی آئے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد ممبئی چلے گئے۔ 20 سال کی عمر میں ممبئی سے وکالت کی مشق شروع کی۔ اس وقت شہر میں واحد مسلم بیرسٹر تھے۔ جناح کی وکالت کے ابتدائی 3 سال کچھ خاص نہیں تھے۔ جناح کو اپنے اوپر ناقابل خطہ یقین تھا۔ جناح نے 1904 میں کانگریس کی 20ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کر کے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ لندن کے چرخ نادائے فن سے پہاڑ پر اترے مسیح بن کر محمد علی جناح، نکلے گی تن سے تو کرے گی تباہ ہمیں، اے جان پر لبے آمدہ اب تیری کیا صلاح، دل سے خیال دشت و بیابان نکال دے، مجنوں کے واسطے ہے یہی ہادہ فلاح۔ آپ کا شمار ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں ہوا کرتا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، جو کہ اس وقت 1906 کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی۔ پھر مہاتما گاندھی کی چال بازیوں نے آپ کو آل انڈیا چھوڑنے پر مجبور کیا۔ 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ کانگریس اور مسلم لیگ میں ہونے والی میثاق لکھنؤ کو مرتب دینے والے بھی جناح ہی تھے۔ 1918 میں جناح نے خود سے 25 سالہ چھوٹی رتن بائی سے شادی کی۔ رتن بائی وہ خاتون تھی جس نے اپنے خاندان کی مخالفت مول لے کر اسلام قبول کیا اور انہوں نے مریم جناح کا نام اپنایا۔ ان کی واحد اولاد جو کہ بیٹی تھی 1919 میں پیدا ہوئی، اس کا نام دینا رکھا گیا۔ جناح کی دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد 1929 میں فاطمہ جناح ان کا اور ان کی بیٹی کا خیال رکھنے لگیں۔ جناح نے 1929 میں نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات پیش کیے۔ یہ نکات ایک آزاد ریاست کا تصور تھا، جس میں تمام مذاہب کو برابری کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس پر تمام پارٹی نے ان کی مخالفت کی، مگر ایسے میں ایک ایسا روشن موڑ آتا ہے کہ قائد اعظم لیڈر کے درمیان رنجش لانے کی صورت میں انہوں نے برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر مسلم رہنماؤں کی کوششوں سے جناح نے 1934 میں واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ ان تمام لیڈرز میں سر فہرست علامہ اقبال تھے۔ انہوں نے اپنے ایک خط میں لکھا کہ جناح وہ واحد لیڈر ہے جن کی رہنمائی کا حق تمام امت مسلمہ کو ہے۔ 1940 میں قرارداد پاکستان کی روشنی میں علیحدہ مملکت کی قرارداد پیش کی، اور یوں قرارداد منظور ہونے کے بعد جناح کو مزید جدوجہد کی ضرورت پڑی، اور انہوں نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ نوجوان بہت بہترین سرمایہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ نوجوان مسلم لیگ کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یوں آپ نے براہ راست قیام پاکستان کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ قائد نے 2 قومی نظریے کا اعلان کر دیا، اس لیے کانگریس کو بہت بڑا دھچکا لگا اور تمام لوگ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ ہندوؤں نے فساد برپا کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یوں اس کا نتیجہ یہ ہوا رہے۔ ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں اور ان کا بلڈ پریشر بھی بہت گر گیا تھا، مگر انجیکشن لگانے سے وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ اگلے دن 17 اگست عید الفطر کا دن تھا۔
اسی شام برقی آلوں سے جناح کے علاج کا آغاز ہوا، مگر یہ ان کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا۔ یوں ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ زیارت کی بلندی مریض کے لیے نقصان دہ ہے، تو انہوں نے کوئٹہ منتقل کر دیا۔ کوئٹہ آنے کے بعد آپ کی صحت اس قدر بہتر ہو گئی تھی کہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ کام کرنے لگ گئے تھے۔ ان کا معدہ بھی ٹھیک سے کام کرنے لگا تھا۔ ایک دن انہوں نے حلوہ پوڑی بنوا کر خوب سیر ہو کر کھائی اور چند دن بعد ڈاکٹروں کے مشورے سے سگریٹ پینا شروع کر دی۔ جناح کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر الہی نے آپ کی صحت کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا، میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ ڈاکٹر الہی لکھتے ہیں، میں بہت حیران ہوا اور مجھے خیال آیا کہ وہ اصل چیز پوشیدہ رکھنا چاہتے ہوں گے، اور جو وجہ انہوں نے بتائی وہ بس بات ٹالنے کے لیے کہا ہے۔ 5 ہفتے پہلے ان کا کام مکمل نہ تھا اور یکایک پایا تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ میں یہ بات محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ کوئی بات تو ضرور ہے جس نے ان کی جینے کی آرزو مٹا دی ہے۔ 10 ستمبر کو ڈاکٹر الہی نے فاطمہ جناح کو مطلع کیا کہ جناح کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں ہے اور یہ فقط چند دنوں کے مہمان ہیں۔ اسی دن وہ بے ہوش ہوئے اور بے ہوشی میں ان کی زبان سے الفاظ نکلا کہ کشمیر، انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو، آئین میں اسے مکمل کروں گا بہت جلد، مہاجرین، انہیں ہر ممکن مدد دو۔ 11 ستمبر 1948 کو انہیں اسٹریچر میں ڈال کر طیارے تک پہنچایا گیا۔ جب وہ طیارے تک جا رہے تھے تو عملے نے انہیں سلام پیش کیا، جس پر اتنی خراب طبیعت میں بھی انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا۔ کوئٹہ سے کراچی تک کے سفر میں انہیں بار بار آکسیجن دی گئی۔ انہیں ساپہر کو فوجی اسٹریچر پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ یوں ایمبولینس کی خرابی کی وجہ سے کوئی متبادل ایمبولینس نہ ملی۔ یوں ڈاکٹر الہی کے بار بار چیک کرنے پر پتہ چل رہا تھا کہ قائد اعظم کی نفس ڈوب رہی ہے۔ جناح کو ایمبولینس میں ڈال کر شام 6:10 پر انہیں گورنر جنرل ہاؤس منتقل کیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ سے رہائش تک کے 9 میل کا فاصلہ، جو زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ کا تھا، پورے 2 گھنٹوں میں پورا ہوا۔ یہ تکلیف دہ سفر قائد اعظم نے اسی قسم پرسی کی حالت میں کیا کہ ہماری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد وہ فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے۔ ڈاکٹرز نے انہیں طاقت کا انجیکشن لگایا اور بقول ڈاکٹر الہی کے ان کے ہوش میں آنے پر جناح نے کہا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو انہوں نے آہستگی سے کہا کہ نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ آخری الفاظ تھے۔ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ انہوں نے آخری بار مجھے سر اور آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فاتی، اللہ حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی کہ تھی جس کی تمنا یہ سحر وہ تو نہیں ہے، قائد کی تگو دود کا ثمر یہ تو نہیں ہے، مسلے ہوئے جذبے تو کہیں کچلے ہوئے جسم، اقبال کا وہ خواب نگر پر تو نہیں ہے۔